بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت حسین کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ نمایاں اہمیت، مقام اور قدر و منزلت رکھتی ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور دیگر تمام شہادتوں سے مختلف ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ تھے کہ جنہوں نے براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی، آپ کی مبارک کندھوں پر سواری کی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا، اور جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اسی لیے غربت، مظلومیت اور پردیس کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور مرتبہ رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کی جن شعراء آفاق شخصیتوں کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے پیچھے نقوش چھوڑے ہیں اور جو انسانی تاریخ کے لیے ایک مشترکہ ورثے کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اپنے کردار، اپنے طرز فکر اور اپنی انقلابی جدوجہد کے حوالے سے سب سے الگ ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسین ہے۔ والد ماجد نے ہر نام تجویز کیا، مگر نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور القاب زکی، طیب، سید الشہداء، سید الشباب اہل الجنہ، ریحانۃ النبی اور سبط الرسول تھے۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مقدس نانی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نانی تھیں۔ والد کی طرف سے شجرہ نسب کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح ہے: امام حسین بن امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اور پھر یہ سلسلہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب شریف کچھ اس طرح ہے: امام حسین بن خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور یہ سلسلہ عدنان تک جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شکم مادر میں تھے کہ آپ کی چچی سیدہ ام الفضل بنت حارث زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا ہے۔ وہ اس عالم میں فوراً بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت ناگوار خواب دیکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ناقابل بیان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ بتاؤ آخر وہ خواب کیا ہے؟ تب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب انہوں نے خواب بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تو نہایت مبارک خواب ہے۔ بات یہ ہے کہ فاطمہ کو انشاءاللہ ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر ایک لڑکے کی ولادت ہوگی اور تم اس کو اپنی گود میں لوگی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد اس خواب کی تعبیر اس طرح سے سامنے آئی کہ مدینہ طیبہ میں حق و صداقت کے پیکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ نواسے کی ولادت کی خبر سن کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ نومولود کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کے کانوں میں اذان اور اقامت بھی فرمائی۔ اس کے بعد ازاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے کا عقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ عام مدت حمل کے برعکس آپ کی ولادت مدت حمل کے 6 ماہ کے ختم پر ہوئی، اور یہی مدت حمل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش سے صرف 7 ماہ پہلے پیدا ہوئے، یعنی آپ سے وہ
7 ماہ 20 دن بڑے تھے۔ حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے ناموں میں سے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب میں کسی نے یہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا تھا۔ آپ کی پرورش سایہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور معدن علم میں ہوئی۔ امام حسین جب کچھ بڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کرام شمع نبوت کے گرد دیوانہ وار ہجوم لگائے ہوئے ہیں، اصحاب صفہ تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں اور شجر اسلام تیزی سے برگ و بار لا رہا ہے۔ ایسے روحانی اور عرفانی ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشو و نما ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرمایا کرتے تھے اور روزانہ دونوں بھائیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے اور دونوں کو بلا کر خوب پیار و محبت کیا کرتے تھے۔ دونوں بچوں کو بہت زیادہ پیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اور اس پیار کرنے کی وجہ سے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد مانوس تھے اور بہت قریب آ چکے تھے۔ تاہم آپ نے کبھی کسی شوخی پر انہیں تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ ان کی طفلانہ شوخیاں دیکھ کر ہنس دیا کرتے تھے۔ یہ شوخی ہی تھی کہ حسنین کریمین کبھی نماز کی حالت میں نانا کی پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، جن کے لیے آپ سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے اور اس وقت تک نہ اٹھتے تھے جب تک کہ وہ آپ کی پشت سے خود نہ اتر جاتے۔ یہی نہیں، آپ مسجد کے منبر پر خطبہ پڑھ رہے ہوتے تھے اور ننھے حسین دروازے سے داخل ہوتے ہوئے گر جاتے تو آپ اپنا خطبہ قطع کر دیا کرتے تھے اور نیچے آ کر اپنے نواسے کو اٹھا لیا کرتے تھے، پھر دوبارہ منبر پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یوں ہی کبھی یہ شہزادے آپ کی ریش مبارک سے کھیلنے لگتے تھے، مگر بچوں کے آرام اور کھیل میں آپ کبھی خلل نہ پڑنے دیتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ دانہ غیوب نانا کو نواسوں کے ساتھ لمبا عرصہ نہ گزارنے کا اشارہ ہو گیا ہو، تو سوچا ہو کہ اس مختصر دورانیے میں جتنا ہو سکے ان جنتی شہزادوں کو شفقت اور محبت کی لوریاں دے دی جائیں۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی شکل و صورت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ اللہ نے نوری گھرانے والوں کو حسن و جمال کی بھری کائنات عطا فرما دی تھی۔ حضرت امام حسن اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ آپ کے رخساروں سے نورانیت چمکتی اور ٹپکتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسنین کریمین حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت اور مماثلت رکھتے تھے۔ حسن سینہ مبارک سے اوپر سر اقدس تک اور حسین سینہ مبارک سے نیچے قدم پاک تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھے۔ پایا کسی نبی نے خدا سے نہ آج تک، جس شان کا تھا جسم مرصع رسول کا، آثار کچھ حسن کو ملے کچھ حسین کو، یوں کھنچ گیا ایک اور مرقع رسول کا۔ امام حسین کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک پیش کرنے سے قبل ایک اور حدیث اہل بیت کے فضیلت پر بھی گوش گزار کرتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے انہیں اٹھا کر پیار کیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ حسین اسباط سے ایک سبط تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا، بے شک حضرت حسن اور حسین دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ لیکن افسوس کہ شفیق نانا کو ان ننھے نواسوں کو بہت زیادہ محبت اور پیار دینے کا موقع میسر نہ آ سکا۔ دونوں شہزادوں کی یہی کوئی 7 یا 8 سال کی عمر رہی ہوگی کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرمائی۔
امام حسین نے زندگی میں مشفق نانا، پھر کچھ ہی ماہ بعد والدہ ماجدہ اور پھر والد محترم اور اپنے بھائی کے صدمات ارتحال کو برداشت کیا۔ امام حسین علم و عمل، زہد و تقوی، جود و سخا، حلم و حیا، شجاعت اور قوت، اخلاق اور مروت اور صبر اور شکر اور دیگر صفات کمال میں بوجہ اکمل اور مہمان نوازی، غربا پروری، اعانت مظلوم، صلہ رحمی اور محبت فقراء و مساکین میں شہرہ آفاق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین سے محبت اور عقیدت کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام بھی ان کے لیے جان چھڑکتے تھے اور ان سے جی جان سے محبت کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کا پورا دور آپ کی نگاہوں کے سامنے گزرا اور ہر ایک نے آپ کے ساتھ بہترین سلوک و معاملہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں آپ تقریباً 9 برس کے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت زیادہ ادب اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اور اکثر آپ کو فرط محبت میں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری ایام میں حضرت امام حسین سن شعور کو پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لحاظ رکھتے تھے۔ یہ اسی قرابت کی دین تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اعزازیہ 5000 ماہانہ مقرر کیا تھا، جبکہ بدری صحابہ کے فرزندوں کے لیے 2000 مشاہرہ مقرر کیا تھا۔ ایک مرتبہ یمن سے بہت سی چادریں آئیں، آپ نے تمام صحابہ کرام میں وہ چادریں تقسیم فرما دیں۔ صحابہ وہ چادریں پہن کر آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑ گئی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم پر یہ یمنی چادریں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ حسن اور حسین کے جسم ان چادروں سے خالی ہیں۔ آپ نے فوراً حاکم یمن کو لکھ کر بھیجا کہ جلد 2 عمدہ یمنی چادریں بھیج دی جائیں۔ جب چادریں وصول ہوئیں تو آپ نے دونوں جنتی شہزادوں کو بلوایا اور چادریں پہنا کر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں آپ پورے جوان ہو چکے تھے، اس لیے آپ باضابطہ میدان جہاد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے 30 ہجری میں تبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ طور پر شریک ہوئے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت برپا ہوئی اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا کہ باغی کہیں اندر گھسنے نہ پائیں۔ چنانچہ حفاظت کرنے والوں کے ساتھ دونوں شہزادوں نے بھی نہایت بہادری کے ساتھ باغیوں کو اندر گھسنے سے روکے رکھا۔ جب باغی مکان پر چڑھ کر اندر اتر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے دونوں بھائیوں سے سختی کی اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ چھوٹی سی عمر میں پیارے نانا جان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امام حسین نے بقیہ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے قریباً 25 برس اپنے والد محترم کے زیر سایہ گزارے۔ جب آپ کی عمر مبارک 31 برس کی ہوئی تو آپ کے والد چوتھے خلیفہ اسلام منتخب ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنی عمر کی بھرپور جوانی میں تھے، اس لیے اپنے والد ماجد کے ساتھ ہر مرحلے میں ہمت اور بہادری سے شامل رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفے کو دارالخلافہ بنایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے سے کوفہ تشریف لے گئے۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ زخم بہت کاری اور بھاری تھا جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بر نہ ہو سکے اور مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت امام حسین کوفے ہی میں موجود تھے۔ ناظرین محترم، سلسلہ کلام ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کی اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔